السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، 3 لٹیرے تھے۔ ان کے لوٹنے کا ایسا انوکھا طریقہ تھا کہ نہ کسی کو لاٹھی ماریں، نہ تلوار دکھائیں، نہ بندوق، صرف باتوں باتوں میں راہگیروں سے ان کا مال لے لیتے تھے۔ یہ ان کا عجیب فن تھا۔ ایک روز تینوں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہاں ہاتھ مارا جائے۔ اتفاق سے ایک دیہاتی بھولا بھالا سیدھا آدمی کہیں سے 500 روپے کی ایک کالی بکری خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ ان لٹیروں کی نظر اس بکری پر پڑ گئی تو آپس میں کہنے لگے، چلو اس بکری کو لے لیں۔ تینوں نے کہا، چلو چلو لے لیں، جیسے بکری ان کے ابا کی ہو۔ بہرحال تینوں نے مشورہ کیا اور متفق ہو کر چل دیے۔ جنگل کا پتلا راستہ تھا، ایک آدمی چلنے بھر کا، اسی راستے سے بکری والا جا رہا تھا۔ یہ تینوں لٹیرے الگ الگ ہو گئے اور اپنا لوٹنے والا فن استعمال کیا۔ پہلے ایک لٹیرا اس بکری والے سے راستے میں ملا اور کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے نے کہا، بھائی میرے، یہ کتیا کہاں ہے، یہ تو بکری ہے، 500 روپے میں ہم نے خریدی ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ لٹیرے نے کہا، بھائی صاحب ہے تو یہ کتیا ہی، آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، عجیب حالت ہے آپ کی۔ یہ کہہ کر سلام کیا اور چلتا ہو گیا، رکا بالکل نہیں۔ بکری والے کے دل میں 7-5 ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بکری کو کتیا کیسے کہا۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ دوسرا لٹیرا ملا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، حضرت یہ کتیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ بکری والے کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، بھائی میرے، یہ کتیا نہیں ہے بلکہ بکری ہے، ہم نے اسے 500 روپے میں خریدا ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، کتیا کہاں ہے؟ لٹیرے نے کہا، حضرت آپ کی کسی نے نظر بندی تو نہیں کر دی ہے، اس وجہ سے یہ کتیا آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، ورنہ ہے یہ کتیا ہی۔ یہ کہہ کر اس نے بھی سلام کیا اور چلا گیا۔ اب تو اس دیہاتی کے دل میں 7-5 اور بڑھ گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا واقعی کسی نے میری نظر بندی کر دی ہے؟ اس لیے کہ جو پہلے آدمی ملا تھا وہ بھی کتیا بتا رہا تھا، پھر یہ دوسرا شخص ملا، یہ بھی کتیا کہہ رہا ہے۔ اسے اگر گھر لے جاؤں اور واقعی کسی نے میری نظر باندھ دی ہے تو پورے قصبے میں میری بے عزتی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ کتیا کو بکری سمجھ کر 500 میں خرید لایا ہے، پیسے جو گئے وہ تو گئے ہی، عزت بھی جائے گی۔ یہی سوچتا ہوا بیچارہ جا رہا تھا کہ تیسرا لٹیرا ملا اور وہ کہنے لگا، السلام علیکم۔ بکری والے نے کہا، وعلیکم السلام۔ لٹیرا کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس دیہاتی کے دل میں بالکل فٹ بات بیٹھ گئی کہ ہے یہ کتیا ہی، ورنہ کسی کو تو بکری نظر آتی، جو ملتا ہے کتیا ہی کہتا ہے، حقیقتاً یہ کتیا ہی ہے۔ اور بات ہے بھی یہی، جیسا کہ عربوں نے کہا ہے، اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، کہ جب بات کان میں بار بار پڑتی ہے تو دل میں گھر کر جاتی ہے، دل میں جم جاتی ہے۔ بہرحال اس شخص نے سوچا، ہے یہ کتیا ہی۔ یہ سوچ کر اس بھولے بھالے دیہاتی نے بکری کو وہیں جنگل میں چھوڑ دیا اور تنہا گھر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو تینوں لٹیروں نے آ کر بکری پکڑی اور لے کر چلے گئے۔ یہ ان کے ٹھگنے کا انوکھا انداز تھا۔ حضرات گرامی، دھوکہ دہی خواہ دنیاوی امور میں ہو یا دینی امور میں کسی بھی معاملے اور صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل کیا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں اضافے کا سبب بنے گا۔ نیز دھوکہ کھانا اور مسئلے کے ہر پہلو پر نظر نہ ڈالنا یہ بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ خصوصاً مسلمان کو چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ گویا مومن کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ المؤمن لا يخدع ولا يخدع، کہ نہ تو وہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی ایک بات کو بار بار سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ضرور طبیعت پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، اس لیے دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی کو دھوکہ دینے اور خود کسی سے دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔